ایصال ثواب کی محفل کے اندر ایک لفظ ہے، ہم اکثر بولتے ہیں توبہ استغفار، توبہ اور استغفار، دو لفظ بولتے ہیں۔ آج اس پر ہماری تھوڑی سی بات ہوگی تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ توبہ اور استغفار دعا میں اکثر بولا جاتا ہے، اپنے کلام میں بھی ہم اکثر بولتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں۔ توبہ یتوب توبتن، یہ توبہ، اور جو اپنا استغفار کی بات ہے یہ الگ ہے اور توبہ الگ ہے۔ فرق کیا ہے؟ چونکہ وقت مختصر ہے، صرف آپ فرق سمجھیں پہلے۔ توبہ اور استغفار کا فرق یہ ہے، توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ماضی کی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جو معافی مانگنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بولیں گے۔ استغفار کیا ہے؟ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ماضی، سابقہ زندگی، گزرے ہوئے وقت کی جو غلطیاں خطائیں ہو گئیں ان کی معافی مانگنا، یہ ہے استغفار۔ اور توبہ یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے، سچے دل سے، پکے ارادہ کے ساتھ، استغفار تو اس نے پہلے کیا، پہلی زندگی کی گناہوں کو، خطاؤں کو معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ پکے دل سے اپنے مالک کی بارگاہ میں ارادہ کرتے ہوئے پختہ یقین کرے کہ اے میرے کریم، آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ پوری جتنی میری زندگی ہے کبھی بھی گناہ والے کاموں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ابھی آپ لوگوں کا ارادہ کچھ اور ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے موت قریب نظر آتی ہے۔ کئی راتوں جب آنکھ کھلتی ہے تو یہی سوچ ہوتی ہے، یار یہ کتنے دن ہے ہمارے پاس، ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو سب کچھ کو چھوڑ کے قبر میں چلے جانا ہے، پھر کریم رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، پھر تو موقع نہیں ملے گا دنیا میں آنے کا۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے۔ آپ لوگ اور میں اس کو سوچتے کیوں نہیں ہے؟ مجھے اور آپ کو اس کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی سدا نہیں ہے، سدا نہیں ہے، آخر موت ہے۔ جس بندے کو یہ معلوم ہو کہ میں نے دنیا کو چھوڑنا ہے، قبر میں حساب ہونا ہے، قبر میں نکیرین سوال کریں گے، حشر میں حساب ہونا ہے، وہ بندہ اپنی قبر کے لیے تیاری کرتا ہے۔ بولے کرتا ہے؟ آپ بھی کر رہے ہیں؟ بولے ذرا کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ اسی طرح تیاری کر رہے ہیں؟ آپ ذرا حضرات توجہ فرمائیں، آپ یہی تیاری کر رہے ہیں کہ 5 وقت اذان آتی ہے نماز کے لیے نہیں آتے، قبر کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں تیاری۔ اس کا مطلب ہے اتنے بھرے مجمع میں آپ سچ بول رہے ہیں یا کیا بول رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، اتنے بھرے مجمع میں کتنے افراد ہیں آپ بولیں یہ قبر کی تیاری ہے؟ غیبت پہ غیبت کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، 5 دوست دکان پہ جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، بس ایک دوست کی خیر نہیں ہے، جس کے پاس 4 ٹکے آ گئے اب اس کی خیر نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے آپ نے دھونا ہے، کسی اور کو اس کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چگلی، 10 دوست اکٹھے بیٹھ گئے تو چگلی پہ چگلی شروع ہے، غیبت شروع ہے، اور جھوٹ نام کا تو معلوم ہی نہیں ہے کہ سچ ہم نے بولنا ہی، پوری زندگی جھوٹ ہی بولنا ہے، اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اچھا چلے، یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو فکر دلوانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ آئیے، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یہ تو تھوڑے سے گناہ ہیں، بے شمار اتنے گناہ ہیں جو میں نے آپ سے گنتی کروانے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا؟ گنتی کروانے ہیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند کتنا ہے
کبھی پوچھئے میرے سونے محبوب کریم کی ذات سے یا ان علماء سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے وہ مالک کو پسند کتنا ہوتا ہے۔ اس بات سے سمجھ لیں کہ کسی بندے کا سامان ہو، اس کے اونٹ پر اٹھ حضرت اونٹ پر سامان ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، جنگل ہو، بالکل شدید گرمی بھی ہو، اور اونٹ اس کا چھوٹ کر بھاگ جائے، بندہ پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک جائے، پھر ایک درخت کو دیکھے، اس کے نیچے سائے کے نیچے بیٹھ جائے اور دل میں یہی سوچے نہ پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا، اب میں اس گرمی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا، مجھے بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ اس کی تھوڑی سی آنکھ لگ جائے، ہم کہتے ہیں اونگھ آ جائے، اور فوراً آنکھ کھلے اس کے سامنے اس کا اونٹ موجود ہو، سامان بھی، کھانے کا سامان بھی، فرماتے ہیں اسے کتنی خوشی ہوگی؟ فرمایا کہ اسے اتنی خوشی ہوگی اس کی زبان لڑکھڑا کر کہے گی مالک سے، اے میرے مولا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ یہ کہنا اس طرح نہیں، میں سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں، خوشی اتنی۔ اچھا ایک اور بات، ایک بندے کو نا پھانسی کا حکم ہو جائے، بھئی اس کو پھانسی دے دی جائے، یا جہاں سر قلم کیے جاتے ہیں کہ وہاں آرڈر ہو جائے اس کا سر کاٹ دیا جائے، لوگ بھی جمع ہو، ہجوم بھی ہو، پھانسی دینے والا تیار کھڑا ہو پھٹے پر، بندے کو لٹکا دیا گیا ہو یا خنجر اس کے گردن پہ رکھ دیا گیا ہو، پھر کوئی آ جائے، آ کر کہ یار میں نے اسے معاف کیا، چھوڑ دو اسے، بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی؟ بولے کوئی خوشی کی انتہا ہوگی؟ نہیں ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔